میرے ہسبینڈ اکثر ان کے مزار پہ جاتے رہتے ہیں، جو اور ان کے جو سجادہ نشین ہیں جو لاہور میں ہیں ٹھوکر کے پاس، وہاں اکثر جاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، کیسے بزرگ، انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور جو کچھ ان کی باتیں تھیں تفصیل سے بتائی انہوں نے مجھے کچھ۔ میں نے ویڈیو آپ کے لیے ریکارڈ بھی کر لی تھی، میں نے کہا چلو جو ویسے وہ بتا رہے ہیں ویسے ایز اٹ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، اور انہوں نے اس مطلب ویڈیو میں ایک پڑھائی بھی بتائی ہے جو یہ بابا جی بتاتے تھے، جو یہ بزرگ بتاتے تھے کہ پڑھیں ضرور، اس سے فیض ہوگا، ضرور فیض ہوگا، آپ بھی اس پر عمل کیجیے گا۔ یہ درود ویسیہ بہت زیادہ پڑھیں آپ لوگ بھی، اور اس کے علاوہ جو پڑھائی بتائی گئی ہے اس کے اندر وہ بھی آپ ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صل علی سیدنا محمد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ صوفی برکت علی اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بزرگ گزرے، ان کے بہت سے کرامات ہیں، ان کی بہت سے معجزات ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کوئی صدیوں سال پرانے نہیں، ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے نا جو بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ جو 100 سال 200 سال 300 سال پرانے ہیں، ان کا یہ بہت پرانے نہیں ہیں۔ یہ 1997 میں ان کی وفات ہوئی تھی، 1911 میں یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ پاکستان آگے، پھر انہوں نے مطلب ان کا فیصل آباد جڑاں کا قریب فیصل آباد میں ان کا مزار بنا ہے، انہوں نے وہاں ہی بیٹھ کے عبادت کرتے رہے اپنی زندگی کا، انہوں نے کافی ٹائم وہاں گزارا تھا۔ تو 1997 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان کے بہت سے کرامات ہیں، انہوں نے بہت سے ان کے معجزات ہیں لوگوں کے لیے، انہوں نے بہت فیض لوگوں کو دیا، بہت سی دعائیں کی انہوں نے لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہی بزرگ ہیں، ایک دفعہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں حاضری دینے گئے تھے روضہ مبارک پہ، تو ان کو عبادت کرتے کرتے ان کو آنکھ لگ گئی تھی ان کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس بندے کا نام لے کے فرمایا کہ تم نے میرے مزار میں حاضری دے دی ہے، اب تم جاؤ صوفی برکت علی کے پاس جاؤ، اور صوفی برکت علی کے پاس تم ضرور جانا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا بہت ہی وہ بھی نیک بندہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا، اور وہ بندہ کہتا ہے میں اس سے پہلے صوفی برکت علی کو نہیں جانتا تھا، پھر نبی پاک نے بتایا کہ تم جاؤ، کبھی میں نے لوگوں سے پوچھا، آخر انسان پوچھتے پوچھتے پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہیں صوفی برکت علی، ان کا مزار جو ہے وہ فیصل آباد جڑاں والے کے پاس ہے، کہتے پھر میں نے ان کے مزار پر جا کے حاضری دی تھی۔ اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے امام حسین کو مطلب خواب، امام حسین سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہوئی ہے، اور ان کے کوئی فیض ایسے پیسے لے کر نہیں کرتے تھے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ کسی قسم کا کسی سے کوئی پیسہ کوئی لالچ نہیں تھی، صرف یہ اللہ تعالیٰ کی لوگ میں اللہ تعالیٰ کی وصیات میں یہ مشغول رہتے تھے۔ جیسے ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں جو نواز شریف ہیں، وہ بھی ان کے پاس ان کی زندگی میں جاتے تھے، ان سے ملتے تھے۔ نواز شریف نے ایک دفعہ ان کو پیسے دیے کہ اپنے آپ نا فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کے لیے یا اپنے مزار کے کاموں کے لیے استعمال کریں، پھر بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بس اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ان کے بڑے کرامات ہیں، مطلب کوئی بھی ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہے اس کی ماشاءاللہ ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک سجادہ نشین جو ان کے بیٹے ہیں وہ لاہور میں ٹھوکر کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مطلب بہت اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بزرگ ہے ان کا ماشاءاللہ۔ بیسک بابا جی سرکار پیچھے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے جب پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو یہ انڈیا سے ہجرت کر کے ادھر فیصل آباد آئے تھے۔ تو ان کے نام پہ آج بھی لدھیانوی لکھا جاتا ہے۔ یہ بیسک انڈیا سے لدھیانے کے تھے، بڑا ایک مشہور ان کی ریاست ہے لدھیانہ، یہ وہاں کے تھے۔ تو جب ان کے والد صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے نا، تو انہوں نے ان کو جو خوشخبری سنائی تھی وہ بڑے نا میٹھے الفاظ میں سنائی تھی کہ باقی کا تو پتہ نہیں، لیکن تیرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور بہت خوب ہوگا۔
یعنی کہ ان کے کچھ الفاظ ایسے تھے ملتے جلتے تھے کہ تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور بہت خوب ہوگا، تو واقعی خوب تھے. اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا علم دیا کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ کوئی پیسے نہیں لیتے تھے نا لوگوں سے کوئی. یہ کسی 1 روپے کے روادار نہیں تھے. میں سب سے بڑا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑے لوگوں نے سنا ہوگا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا غنی سلائی مشین والے. اچھا. غنی سلائی مشین بہت بڑا یہ تھا نا ادارہ تھا. یہ سلائی مشینیں بنانے والی کارخانہ فیکٹری تھی ادھر کی، فیصل آباد والی سائڈ کی. جو اس کا مالک تھا نا غنی، ایک وہ اور ایک کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی کاروباری شخصیت. یہ بابا جی سرکار کے نا بڑے چہیتے تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے ان کو نا. تو یہ بابا جی سرکار کے پاس گئے تو انہوں نے نا، تو یہ بابا جی سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں نا سرگوشی کرنے لگے کہ بابا جی کی جو ہے نا جیبیں خالی ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ نا پیسوں کی شکل میں نا بابا جی کی مدد کر دیتے. آپس میں بات کر رہے تھے. تو جو غنی صاحب تھے، غنی سلائی مشین والے جو آنر تھے، انہوں نے کہا بابا جی ہم آپ کو کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو بابا جی کو اللہ نے ہر چیز کا علم دیا تھا. بابا جی نے کہا جو آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہو یا جو آپ مجھے دینے لگے ہو نا، تو بابا جی سرکار نے دونوں ہاتھ تھے وہ جیبوں میں ڈال کے نا تو پیسوں کی گٹھیاں نکال لیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچ رہے میری جیبیں خالی ہیں، میرا ایک ہاتھ مدینے والی سرکار کی جیب میں ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو ایک میرا ہاتھ خواجہ پیا سرکار کی جیب میں ہوتا ہے. تو میری جیبیں کیسی خالی ہو سکتی ہیں جس کے ہاتھ ہی بڑی بڑی ہستیوں کی جیبوں میں ہوں، تو میری جیب میں کیسی خالی ہو سکتی ہے. تو آپ اس چیز کی نا فکر نہ کیا کریں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے پیسے کیا کرنے ہیں. ان کا آپ کے پاکستان کا سب سے بڑا آئی ہاسپٹل جو وہاں پہ چل رہا ہے، آنکھوں کا جو آنکھوں کا آئی ہاسپٹل، اور فری آف کاسٹ پرچی سے لے کے پرچی سے لے کے آپریٹ تک، مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر جو آپ کا پاکستان کا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور سارا فری آف کاسٹ ہے. 1 روپیہ وہاں نہیں لیتے. آپ نے اپنی خوشی سے 10 کروڑ دینا ہے یا 10 روپے دینے ہیں، آپ کو کسی نے کچھ سوال نہیں کرنا کہ آپ کیا دے رہے ہو اور کیا لے رہے ہو. سب فری آف کاسٹ ہے. اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگوں کا جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہاں پہ آپریٹ ہوتا ہے آنکھوں کا، جن کا اور جن کو چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ ان کا وہیں پہ فوری حل ہو جاتا ہے. میڈیسن تک فری ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی اللہ مدد ایسی ہی کرتا ہے. اچھا، ہاتھ میں کیا پہنا ہوا ہے؟ پہلے نہیں پہنا ہوا تھا. کیا ہے ہاتھ میں؟ کسی دوست نے دیا؟ بس یہ کسی دوست نے ایسی بنا دی ہے. یہ تبرک ہے کوئی؟ بس تبرک ہی سمجھ لیں. کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے یا حسین. یا حسین. وہی میں رہنا، اپنے پہلے کبھی نہیں پہنا، آج پہنا ہوا ہے. میں ایک اور بات، آپ نے بات چھیڑ دی بریسلیٹ سے، میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ٹوٹ کے محبت کرنا جس کو کہتے ہیں نا، ٹوٹ کے محبت کرنا، وہ بابا جی سرکار حضرت امام حسین سے کرتے تھے، یعنی اہل بیت سے کرتے تھے. اتنی کہ محبت کرتے تھے، اتنی کہ محبت کرتے تھے، والہانہ محبت جس کو کہتے ہیں نا وہ کرتے تھے اہل بیت سے. تو وہاں پہ کسی پاس بیٹھے ہوئے کسی بندے نے بابا جی سے ایسے ہی پوچھ لیا، بابا جی ایک سوال کرنا ہے آپ سے. انہوں نے کہا جی پوچھو، کی سوال ہے تہاڈا؟ انہوں نے کہا بابا جی تسی سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ تو بابا جی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو جواب دیا، کہتے نہ کوئی سنی، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی اہل بیت، نہ کوئی دیوبند، نہ کوئی اہل حدیث، فرقے دو ہی ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ ہو اہل بیت یعنی کہ حسینیت، یزیدیت. آپ نے کس میں جانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. یہ دو ہی فرقے ہیں.
واقعی جو امام حسن حسین کو نہیں مانتا وہ جدیدیت بھی ہوگا ہم حسینی ہیں. گڈ. ٹھیک ہے, اس سے کوئی سنی شیعہ اہل حدیث دیوبندی کچھ بھی نہیں, دیوبندی کچھ نہیں ہے, یا حسین والے یا یزید والے. یزیدیت والے. بابا جی سرکار بڑے پیارے اور خوبصورت الفاظ میں اس کی تشریح کر کے گئے ہیں. دو ہی فرقے ہیں, حسینیت, یزیدیت. بڑے اچھا, بہت اچھا ہی بات. یہ آپ کے اوپر آپ کس پہ ہو. تو بابا جی سرکار کہتے ہیں میں حسینی ہوں. بالکل, جو حسینی نہیں ہے پھر وہ تو کچھ بھی نہیں میں ہے. حسینی ہوں, الحمدللہ. جو مرضی دنیا سمجھے, میں حسینی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, وہ آپ واقعہ کون سا بتا رہے تھے, کون سے بزرگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ ہیں بزرگ ہیں, اونچی بولیں, ریکارڈنگ کر رہی ہوں. یہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں. ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی, سمندری روڈ پہ ان کا دربار شریف. سمندری روڈ لاہور پہ نہیں, سمندری روڈ لاہور میں فیصلہ آباد. فیصل آباد سمندری روڈ ہے, وہاں پہ ان کا دربار شریف ہے. وہ اکثر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی تکلیف ہے, تو یہ ذکر جو ہے نا یہ کثرت سے کرے. اللہ اللہ ربی لا اشرک فیہ شیئا. دوبارہ بتائیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک فیہ شیئا. کوئی پریشانی ہماری, کوئی مشکل ہے ہماری جو حل نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی دل میں کوئی پریشانی ہے, تو یہ کثرت سے پڑھیں. اللہ اللہ ربی لا اشرک فیہ شیئا. یہ کھلا پڑھنا ہے, یہ کھلا پڑھنا ہے, یہ کثرت سے پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں, مشکلات, آپ کی جتنی ٹینشنیں ہیں, یہ میرے اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائیں گی. مطلب یہ آپ اپنے سے تو نہیں بتا رہے, یہ پیر کا مشہور کلام ہے نا. یہ صوفی بزرگ ہیں, محمد برکت علی لدھیانوی. جو بھی ان کے مزار پہ جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ اب یہ ورد پڑھیں. ہاں جی, یہ وہ خود بتاتے تھے جب حیات تھے, ابھی تو ان کا وصال ہو گیا, تو یہ خود بتاتے تھے کہ یہ کثرت سے پڑھیں اگر آپ کو کوئی پریشانی, کوئی مشکلات ہے. اور سب سے زیادہ ان کا جو پسندیدہ ذکر تھا, جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتایا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. یہ بھی وہ کثرت سے پڑھتے تھے. اور یا حیو, یہ تو ملائکہ کی تسبیح ہے نا. یہ ملائکہ کی تسبیح ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ بھی وہ کثرت سے ان کا ورد کرتے تھے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ دیکھنے والے بھی سن لیں کہ جن کو کوئی پریشانی ہے, کوئی ان کی مراد ہے, وہ یہی کھلا پڑھے. آپ ان کے متعلق سرچ کریں گے نا تو ان کی پوری ڈیٹیل موجود ہے یوٹیوب میں. اور ماشاءاللہ یہ وہی بزرگ ہیں نا جن کو حضرت امام حسین آ کے ملے تھے. یہ ان کے دربار کے پاس ایک مخصوص جگہ ہے, جو جگہ ابھی تک انہوں نے ویسی رکھی ہوئی تھی اپنی حیات میں. ابھی تک وہ ویسی ان کے دربار کے پاس, جہاں پہ حضرت امام حسین ان سے ملنے آئے تھے. خواب میں یا ان سے واقعی ملنے آئے تھے؟ ان کے حقیقت میں ملنے آئے تھے. ماشاءاللہ. اور ان کے نام کا ایک خط بھی موجود ہے جو حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا ان کے نام پہ. ماشاءاللہ. یہ اللہ کے اتنے اور بڑے, اللہ کے بڑے قریب جو ہے نا یہ بزرگ گزرے ہیں. ماشاءاللہ میں نے ویڈیو بنا لی ہے گائز کو بتانے کے لیے کہ ہم اکثر, میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھ کے اکثر ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا لوں, چلیں کسی کا بھلا ہو جائے, کوئی سن لے. آپ کسی ٹائم بھی ان کے دربار پہ چلے جائیں, دن میں چلے جائیں, رات میں چلے جائیں, ہزاروں لاکھوں دنیا آپ کو وہاں پہ موجود ملے گی. ماشاءاللہ. اوکے جی, پھر